کئی طالبان کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے کئی میچز بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ ان کو پیغام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی کسی پلیٹ فارم پہ مقابلے کے بجائے اگر ایک کرکٹ میچ ان سے ہو جائے تو ایک اچھا نتیجہ نکلے گا. جو لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے کریں، جو نہیں تیار ان کے خلاف ایکشن لے لیں. مثلا اب ممن طالبان نے ہمارے فوجی شہید کر دی، اب وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. وزیرستان میں جب تک بات کر رہے ہیں لوگ ان سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ عوام کا. آج بھی پشاور میں بم دھماکہ ہوا، 2 FCA اہلکار شہید ہوئے، اپنی جان آفرین کو سپرد کی. اور دھماکے روز ہی ہو رہے ہیں، روز لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. مگر وزیر داخلہ نے ایک انتہائی غیر سنجیدہ آفر کیا، جس کا کہ انتہائی سنجیدہ جواب طالبان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دیا. آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ وہ کرکٹ کھیلنے کی پیشکش کرتے ہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دوستوں کے ساتھ کوئی فرینڈلی میچ کھیلنا چاہتے ہیں. اور جس کا جواب ابھی طالبان نے یہ دیا کہ ہم نہ صرف کرکٹ کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. تو وزیر داخلہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، لوگوں نے اس بیان کو بہت سراہا نہیں ہے. دوسری طرف جو آپریشن کے حوالے سے آج سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی بات ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ قطعی طور پر بے خبر ہے. پارلیمنٹ کو بالکل نہیں بتایا جا رہا کہ کس لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے. آج سرتاج عزیز صاحب نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ اگر آپریشن کیا جائے گا جس پہ مشاورت جاری ہے تو اس سے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کابینہ کا بہت ہی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو قومی سلامتی پالیسی ہے ممکنہ طور پر اس کو پیش کیا جائے گا، جس کی کہ تقریباً 3 نکات اس وقت بتائے جا رہے ہیں. ایک دفاعی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے ہے. دوسرا مذاکرات آئین کے تحت، اگر مذاکرات جاری رہنے ہیں تو آئین کے تحت کرنے کے حوالے سے ہے. پھر کچھ دہشت گردوں کی شناخت کے حوالے سے بھی بات ہوگی. نیکٹا کے قانون کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. خارجہ پالیسی کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے گا. اور آج یاد رہے کہ خورشید شاہ صاحب نے ایک فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ شام کے اندر پاکستان جو مداخلت کر رہا ہے یہ کیا ہماری پالیسی کے اندر شفٹ ہے اور کیا ہم دوسرے ممالک کے اندر اسی طرح سے اب مداخلت کرتے رہیں گے. یہ وہ سب نکات ہیں جو کہ سلامتی پالیسی کے حوالے سے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ چاہتے ہیں. اب صورتحال کیا بنے گی اگر پارلیمنٹ اسی طرح بے خبر رہی؟ اور پھر جو کل MKM نے ریلی نکالی ہے، جو پیس ریلی تھی، سولیڈیرٹی تھی پاک فوج کے لیے، اس میں انہوں نے جماعت اسلامی پر بین لگانے کا مطالبہ کیا ہے. شرجیل میمن صاحب نے بھی بین لگانے کا آج مطالبہ کیا ہے جماعت اسلامی پہ. کیا جماعت اسلامی جو ہے اس کے حوالے سے اس طرح کے بیانات درست ہیں یا نہیں؟ آپ بھی اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجئے. اور کیوں جماعت اسلامی پہ پابندی لگنی چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد انتہائی بین اللہ میں جوائن کرے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جناب ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سینیٹر، آئین اور قانون کے ماہر ہیں. کل کابینہ کے اندر یہ بھی بات ہوگی کہ آئین کے اندر کیسے رہتے ہوئے مذاکرات کرنے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ نہیں. شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. ہمیں جوائن کرے جناب فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. اور لاسٹ بٹ ناٹ قمر منصور صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدید. اور سب سے پہلے میں شاہد سید صاحب آپ بتائے گا کہ ایک تو آج بھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کیوں نہیں پالیسی کے بارے میں بتایا جاتا. کل کابینہ کے اندر پالیسی آئے گی، ان پٹ کے بارے میں، اور پھر جو ابھی آج آفر کیا ہے وزیر داخلہ نے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بولوں جو موجودہ حکومت ہے اس کو وقت دینا چاہیے. اور ایک مذاکرات کے اندر جو APC ہوئی تھی اس میں ساری پارٹیوں نے بشمول ہماری سب پارٹیوں نے متفقہ طور پہ کلی اختیار ان کو دیا کہ آپ مذاکرات کریں. ہمیں امن چاہیے،
وہ ہمارے بچے کا علاج ہو جائے، وہ چاہے ڈاکٹر کی دوائی چاہے قیمت. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، قوم کا ایک مشت فیصلہ تھا. اب مذاکرات تھوڑا لیٹ ہو گئے، ان کے بعد میں آیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر بھی اگنوریبل ہے. لیکن جو حالات ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیوں کو اور سب اداروں کو یکسو ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ضرور ہے. اور یہ جو ہنسی مذاق والی بات اس وقت چل رہی ہے، جس جنگ میں 50,000 لوگ شہید ہو جائے، جس جنگ میں 390 بم بلاس ہو جائے، خودکش ہو جائے، 4,700 بم بلاس ہو جائے، آج بھی پشاور میں واقعہ ہوا، کراچی میں بھی روزانہ وہی چیزیں ہو رہی ہے، پھر اس کو مان بھی لیتے ہیں. اس میں کرکٹ کی بات میچ کرنا، دوسری کافی سنجیدگی سے کہا یہ جو بات ہے، یہ مجھے خود سمجھ سے باہر آتا ہے کہ وہ کس سینس میں کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اور پھر ایک بندہ اگر سرکار کے عہدے میں جب آئے، جب منسٹری میں جائے، رسپانسبلٹی آ جاتے ہیں، پھر 18 کروڑ عوام کی بوجھ بھی ان کے کندھوں پہ، ان کے نازک کندھے، ان نازک کندھوں پہ یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پرو طالبان کے تھے، اور ہم وہ لوگ تھے جو ہم طالبان کے شروع سے مخالف تھے. اب ان کے اوپر ایک اور رسپانسبلٹی اس بات کی آتی ہے کہ یہ جو ہمارا آئین یہ شرعی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ طالبان تو بولتے کہ آئین جو ہے یہ تو شرعی ہے نہیں. شاہد اللہ شاہد کہتے ہیں کہ یہ تو آئین شریعت کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. جبکہ اس آئین کو بنانے والا 1983 میں ساری پارٹیاں اور اس وقت کے جید علماء، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب، سمیع اللہ کے والد صاحب، یہ مودودی صاحب، یہ جو اپنا سبھی اس پہ ایگریڈ تھے. تو وہ علماءوں نے بنایا. اب اگر یہ آئین اسلامی نہیں ہے تو یہ جنگ تو طالبان کا اور ان پرو طالبان کا آپس میں کہ دونوں بیٹھ کے ہم نے جو حلف اٹھایا وہ تو ہم نے اسلامی جمہوری پاکستان کا اٹھایا. ہمارے حساب سے تو اسلامی تا ہے اور اگر رہے گا، لیکن اگر وہ لوگ ابھی اس میں بھی کوئی فرق نکالے تو یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرے. لیکن خدا را اس کو گراؤنڈ بنا کر کے بے گناہ لوگوں کو نہ مارا جائے اور پھر یہ لاشوں کو بے حرمتیاں یہ نہ کیا جائے. اچھا، لیکن شاہ جی کیوں وزیر داخلہ نے یہ اس طرح کی آفر کی؟ آپ کے خیال میں سنجیدہ آفر تھی؟ اور پھر کیا واقعی ان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا چاہیے جن کے ساتھ ہم اس وقت جنگ کر رہے ہیں، ہم حالت جنگ میں؟ میں کہہ سکتا جو صاحب نے کس کنٹیکسٹ میں بھی بات کی ہے، ممکن ہے ان کے مائنڈ میں کوئی ہو یا لائٹ موڈ بھی بات ہو جاتا ہے، پھر میں نہیں انٹرپریٹ کر سکتا کہ بھائی تو لیکن اور اس کا جواب بڑا سنجیدہ دیا ہے شاہد اللہ. انہوں نے کہا ہم کرکٹ سے نفرت کرتے ہیں، ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، اور مسترد کیا. انہوں نے جو لٹرل سمجھا اس کا انہوں نے چودھری صاحب نے تو ممکن ہے کسی کنٹیکسٹ میں بات کی ہو، کسی بات کا زو میں نہیں بھی بات ہوتی ہے مطلب ہے. تو طالبان نے جو ہے ان کا اسٹرکٹلی اور لٹرل جواب دیا، وہ تو ان کا ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو طالبان ہے جس جو ملک حالت جنگ میں اور بڑا ڈیلی کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے دل اور دماغ کو ہلا دینے والا ہوتا ہے. تو مذاکرات ہوئے، آگے نہ چل سکے، ڈیڈ لاک ہو گیا، رک گیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ یا چیف ایگزیکٹو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں باوجود اس کے کہ یہ انہوں نے کہا جی آپریشن جہاں ہونا ہے وہ کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے. لیکن اگر سرجیکل آپریشن تو بات چیت کے لیے بھی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی دروازے ایز اٹ از بند نہیں کیے مطلب وہ پھر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی لیڈرشپ کو میں کوئی ایڈوائز تو نہیں کر سکتا ان کو، لیکن ایٹ لیسٹ وزڈم پریویل کرنی چاہیے ان پر کہ یہ واقعے اور اپرچونٹی اس قسم کے بار بار نہیں آتے. کافی ہو چکا، تو جو کھیل تھا جو بھی تھا کافی ہو چکا، لیکن اب اس کا اینڈ بھی ہونا چاہیے مطلب. ہاں، لیکن اگر اینڈ کرنے کی کسی کا نیت نہ ہو اور وہ صرف چھوڑ دے قدرت پہ کہ جو اینڈ اس کا جو منطقی ہوتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے مطلب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ود ان لمٹ ہے بات. آج بھی وہ سنسیئر اور سنجیدگی سے ٹیبل ٹاک پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ملک کی، قوم کی، اسلام کی. وہ تو کہہ رہے ہیں تیار ہے، لیکن گورنمنٹ وہ کہہ رہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ پہلے فائر بندی کریں. ایون خان صاحب نے آج ان سے مطالبہ کر دیا کیا فائر بندی کریں. اب آپ خود بتائیں کیا اس پہ ریشنل نہیں ہے؟ یہ کوئی غلط بات ہے کوئی کہ ایک باہر اپنا یعنی 500,000 کا یہاں پر ماب آ جائے، آپ کے شیشے توڑ بھی دے آپ کے دفتر کے، اور پھر جناب کہیں جی بات چیت کریں. بھائی
تو بات چیت کیسے کریں مطلب؟ لیکن شاہ جی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اوورال ایک پورا انوائرمنٹ بننا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں بنا. قمر منصور صاحب کے پاس جاتی ہوں، کوئکلی آپ کا بھی فیڈ بیک لے لوں، پھر میں جاؤں گی فرید پراچا صاحب کے پاس. قمر بھائی، آپ کی جماعت کا مطالبہ ہے کہ پابندی لگائی جائے جماعت اسلامی کے اوپر، کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ طالبان کے حامی ہیں، یا وہ طالبان کے کچھ پوائنٹس کی، نکات کی مبینہ طور پر، خیر اب تو واضح طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے؟ کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، ابھی سب نے اس پہ بات کی ہے، لیکن متحدہ قوم کا اسٹانس سب کے سامنے ہے. اس وقت ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اس باقی ماندہ قائد اعظم کے پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، تمام سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا، اس کو یہ ٹائم ہو گیا، سامنے سے یہ جواب آیا کہ جناب ہم وزیر اعظم سے ملیں گے، چیف آف آرمی سٹاف سے ملیں گے، اور پھر مستقل حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، عوام پر حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. جب حکومت کی کمیٹی نے کہا کہ بھائی اگر اس طرح کے حملے ہوں گے تو ہم ملاقات نہیں کریں گے، تو سمیع الحق صاحب نے کہا کہ جی ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے جی حکومتی کمیٹی سے بات چیت کرنے کا. دیکھیں، جہاں اس طرح کا معاملہ ہو آپ جو مرضی آئے کریں، لیکن خدا کے واسطے آپ نے جو ہے ان جنگلی وحشی درندوں کو پورے ملک میں کھلا چھوڑ دیا ہے. یہ اہل تشیع حضرات کو مار رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک جماعت ہے، پارلیمنٹ پہ یقین رکھتی ہے، کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے. جی میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب ایسے موقع پر کہ جب تمام لوگ بات کر رہے ہیں اپنے ملک کی سالمیت کی، اپنے ملک کی عام فورسز کو بچانے کی، اپنی عوام کو بچانے کی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہر 2 دن کے بعد ایک بیان آ جاتا ہے. آپ اس بات سے کہاں انکار کریں گی کہ آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ جماعت اسلامی کے بیان کی مذمت کی. تو آپ اس بات سے اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی کہ ایک واحد جو ہے وہ اور بھی پارٹیاں کر رہی ہیں، لیکن سب سے آگے جماعت اسلامی ہے جو پیش ہے، وہ اس طرح کا ایک ایسا تفرقہ ڈال دیتی ہے کہ جناب سارے کے سارے پاکستان کے عوام سوچ میں ہیں. حکومت فوج کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے، آج دیکھیے نا، آج بھی پھر ایف سی کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے. ہم نے تو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے عوام کو، کہ جناب حکومت اور فوج آگے قدم بڑھائے، عوام ان کے ساتھ ہیں، کراچی کے عوام ان کے ساتھ ہیں، اور پورے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں. اور ہم نے ایک منقسم پاکستان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی، مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھی، بہت سی مذہبی جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں، اور ان سب نے ایک متفقہ بات کی کہ جناب آپ کراچی اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں یہ طالبان کے ہائیڈ آؤٹ موجود ہیں، جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہیں پاکستان کے عوام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ ان پہ کریں. اب دیکھیں، طالبان کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اب ہم ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو طالبان کے پولیٹیکل ونگ کا کام کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ان کے مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کر رہے. اور ایک سیکنڈ پھر فرید پراچا صاحب کو ٹائم کب ملے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کا یار ہے وہ غدار ہے. کیا آپ کو کہا جائے کہ جماعت اسلامی اس وقت طالبان کا پولیٹیکل ونگ ہے، جو کہ آپ کے منور حسن صاحب کے سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ونگ ہے مبینہ طور پر؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے اس بنیاد کی بنا پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ جلدی آپ بریک نہ لیں، مجھے موقع دیں، یا بریک کے بعد بھی پھر مجھے موقع دیں. یہ جو جب سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا مطالبہ کرتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے اعلان شکست ہوتا ہے کہ ہم سیاست کے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن کے بارے میں نام لے کر یہ کہا کہ ان کے ٹارگٹ کلر ہیں، ان کے پھکا خور ہیں، اور یہ پارٹیاں دہشت گردی میں ملوث ہیں، عدالت عظمیٰ نے. پھر اسی طرح سے جے آئی ٹی کی رپورٹ، پھر اسی طرح سے پولیس افسران کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں 100 افراد کے قاتلوں کی بات ہے، جہاں پر یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی کہ ایک ہی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ایک دن اہل تشیع کے حضرات کو مارا اور دوسرے دن اہل سنت کے. تو یہ ساری چیزیں جب ایکسپوز ہو رہی ہیں، جب 2 آدمی مانگے جا رہے ہیں برطانیہ کی طرف سے، تو اس وقت وہ جماعت کے جس نے میجر کلیم کے جسموں کے اندر ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے تھے، جنہوں نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے ابھی اپنے کارکنوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ رینجرز والوں، فوج والوں،
خبردار رہو تمہارا نشان بھی نہیں ملے گا. جی یہ وہ ہے. یہ آج جو ریڈیا پراجا صاحب دیکھیے بالکل آپ نے جو بھی پوائنٹس اٹھائے ہم ان کے سامنے یہ ہم نے بتا دیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت آئین پہ یقین رکھتی ہے. سر آپ کی جماعت پولیٹیکل جماعت ہے, پھر کیسے یقین کر لیتی ہے کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ملا عمر سے بات کریں اور فلانے سے بات کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ایک تو یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر میرا خیال 250-300 پروگرام ہو چکے ہیں. آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے اور اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ہمارا وہ خط ہے جو 4 صفحوں میں مشتمل ہے, وزیر اعظم کو دیا, ہمارا آفیشل ڈاکومنٹ ہے. آئین پاکستان کے بارے میں واضح میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اسلامی آئین ہے, اور جو اس کو غیر اسلامی کہتے ہیں ان کو اسلام کا اور اسلام کے مقاصد کا ان کو سرے سے علم نہیں ہے. یہ اسلامی آئین ہے. اس کو بنانے میں مفتی شفیع صاحب نے حصہ لیا, مولانا مودودی صاحب نے لیا, مفتی محمود صاحب نے, اسی طرح پروفیسر غفور صاحب نے. کتنے ہی نام ہیں جس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے, جعفر حسین مجتہد, اتنے نام ہیں. اس لیے جہاں یہ بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی پڑی ہے, میں بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کر لوں گی. میں بالکل بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی پہ پابندی کا مطالبہ کیوں لگ رہا ہے. کیا واقعی ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ایک رائے عامہ ہے اس سے الگ کچھ ایسے لوگ, ایسی جماعتیں ہیں جو کہ طالبان کی ہمنوا ہیں؟ یہ الزام کیوں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے فرید پراچا صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی پارٹی کے اوپر الزامات بالکل غلط ہیں. میں شاہد سید صاحب آپ دونوں کی اجازت سے قمر منصور صاحب کے پاس جاتی ہوں, پھر مجھے پراچا صاحب کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے. قمر منصور صاحب, یہ ہم کوئی بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتے, بالکل یہ بات طے ہے کہ جو پراچا صاحب نے کہا ان کا جواب آپ دیں گے. ہم آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر, کیا رائے عامہ کو بنانے کے لیے سب سیاسی مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتی؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں, مقابلہ کریں؟ دیکھیں, یہ سوال تو آپ ان سے کریں جو لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ایم کیو ایم نے تو یہ کام کر کے دکھا دیا, ایم کیو ایم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا, اور الحمدللہ کراچی میں تو تمام لوگ ایک جگہ پر آ گئے ہیں. اور اب جو ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کراچی کے اندر جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے وہ طالبان کے خلاف اور ان کے حامیوں کے خلاف بہت جلد کارروائی کریں گے. رہ گئی بات, آپ نے یہ کہہ کے بڑا آسانی سے کہہ دیا, لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ شکست تسلیم کر لیتے ہیں اگر پابندی. میرے خیال ہے ان کے پاس پوری اطلاعات نہیں ہے. اب سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے جماعت اسلامی کے ترجمان کا بیان ٹی وی چینل پر چلا ہے کہ جناب ایم کیو ایم پر پابندی لگائی جائے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان کی مقبول جماعت عوامی جو مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی تھی اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بلیم گیم کرتے وقت, اور انہوں نے کہا جی وہ میجر کلیم کو فلاں فلاں فلاں, ان باتوں کا ہم جواب دے چکے ہیں اور عوام نے ان کی ان باتوں کو آج تک ایکسپٹ نہیں کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ کہیں پہ بھی نہیں رہ گئے. صرف دیر میں ان کی تھوڑی بہت ہے, وہ بھی دیر میں جس طرح سے ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج تمام لوگ جو پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں, پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. ابھی آپ نے خود اپنے پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا بار بار منور حسن صاحب کی طرف سے کیوں بیان آتے ہیں اس طرح کے کہ جناب وہ اسامہ بن لادن کو کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہے, باقی لوگوں کو, پاکستان کے فوجیوں کو کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب قوم اس طرح منقسم ہو جائے گی تو آپ کی جو سیکیورٹی کے ادارے ان کا مورال کیسے جو ہے وہ بلند ہوگا یا وہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, کالی بھیڑے ہیں. ابھی فرید پراچا صاحب نے کہہ دیا کہ جناب وہ جی آئی ٹی کی رپورٹیں ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ سارے الزامات ہیں, کہیں پہ بھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے. اگر کچھ افسران جو ہیں سیکیورٹی اداروں کے وہ سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے لگ جائیں تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو عوام جو ہے وہ بالکل صحیح. لیکن اچھا ٹھیک, میں پراچا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, میرے بھی کچھ سوال ہے قمر بھائی, میں پراچا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. پراچا صاحب, کیوں منور حسن صاحب کبھی طالبان کے کمپیریزن میں یزید کی مثالیں دیتے ہیں, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ دلوں میں زندہ رہیں گے, وہ سید الشہداء ہیں, مطلب انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے.
کیوں پراچا صاحب؟ یہ جماعت اسلامی کون سی جماعت اسلامی ہے؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ قاضی صاحب والی یا یہ پروفیسر خورشید صاحب والی تو جماعت اسلامی نہیں لگتی؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہماری طرف سے ہو چکی ہے. بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بلا وجہ ایک دوسرا مفہوم نکلتا ہے. جماعت اسلامی کا لٹریچر موجود ہے, خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی کتاب موجود ہے. بالکل درست بات, بالکل ہم نے خود پڑھی ہے وہ کتاب. ہر سال شہادت امام حسین کانفرنسیں ہماری ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مارکا بالکل ایک دوسرا تھا. اس مارکے کے اندر جو ہے وہ یزید امام حسین حق کی علامت تھے اور یزید جو ہے وہ آمریت کی علامت تھا, موروثیت کی علامت تھا, وہ جو ہے وہ ملوکیت کی علامت تھا. اور اس میں ایک ظلم ہوا اور اس ظلم کا جتنی بھی یعنی پوری تاریخ انسانیت اس ظلم کو بار بار بیان کرتی رہے گی. اس لیے اس بارے میں کوئی اور سید الشہداء جو ہے وہ ان کو بھی کہا گیا, امیر حضرت حمزہ کو بالکل ان کو بھی, اور پھر اسی طرح سے اللہ امام حسین علیہ السلام کو بھی کہا گیا. ایگزیکٹلی. اس لیے یہ باتیں کہیں متنازع نہیں ہیں. بعض اوقات سیاق و سباق سے چیزیں ہٹتی ہیں تو ان کا کوئی مفہوم نکلتا ہے. جماعت اسلامی کی یہ واضح پالیسی ہے کہ جو دفاع وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, ہمارے ملک کے فوجی ہیں یا پولیس والے بھی ایون ہیں یا ایف سی کے ہیں یا عام لوگ ہیں, ہم نے تو خود قربانیاں دی ہیں. ہماری تو اپنی تاریخ شہادتوں کی قربانیوں اور شہادتوں کے ساتھ اور لہو کی قربانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. اس لیے وہ شہید ہے. اور جو کوئی دہشت گرد ہے, بے گناہوں کو مارنے والا ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ طالبان کے نام سے ہو, وہ کوئی پتھا خور, راجہ صاحب یہ بات آپ منور حسن صاحب کو سمجھا سکتے ہیں؟ راجہ صاحب آپ ایک اسلامی اسکالر ہیں. راجہ صاحب آپ نے پارلیمنٹ کا آپ حصہ رہے ہیں, کیا آپ منور حسن صاحب کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ منور حسن صاحب نہیں کہتے, وہ امیر جماعت اسلامی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ منور صاحب کے بیان ریکارڈ کا حصہ ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بار بار انہوں نے یعنی ہر طرح سے دہشت گردی کی مذمت کی ہے, دہشت گردوں کی مذمت کی ہے. اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پیج پہ ہونے کی بات ہے نا, تمام جماعتیں ایک پیج پہ ہوئی کہ مذاکرات کیے جائیں. اب مذاکرات کا اینڈ کرنا ہے تو تب بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے یہی کمیٹیاں. آپ کے خیال میں اینڈ ہونا چاہیے مذاکرات کا؟ آپ کا خیال؟ آج تو عمران خان صاحب نے بھی موقف بدل لیا اپنا, وہ کہتے ہیں جن سے مذاکرات کرنے کریں, جن کے خلاف آپریشن کرنا کریں. جی یہی موقف ہے نا کہ بھئی جو مذاکرات کے ذریعے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. پھر اس کے بعد جب آپ نے ایکشن تو ہر موقع پہ ہونا چاہیے, روز ہونا چاہیے. ٹھیک پراجا صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. سر میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. شاہی سید صاحب, اب یہ جو ساری معاملات ہیں, ابھی پراجا صاحب کا بڑا کلیئر انہوں نے موقف دیا ہے, گو کہ منور حسن صاحب کا انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے, لیکن کلیئر دیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کتنی باخبر ہے ان سب چیزوں سے؟ کیا پارلیمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں, آپریشن کہاں ہو رہا ہے, پالیسی کیا بن رہی ہے, کوئی سلامتی پالیسی ہے یا بنائی جائے گی تو آپ کا انپٹ لیا جائے گا؟ کچھ بتایا آپ کو؟ دیکھو, جہاں تک میں نے شروع میں بتایا کہ اس حکومت کو ٹائم دینا چاہیے, اور یہ جو حالات ہیں, یہ جو حالات ہیں, یہ حالات اس حکومت کے یہ پچھلے سے 30-35 ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اس سے ساتھ جو آپ نے بات کی, یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے. ہمارے مرکزی صدر نے بھی بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں بتائے لیکن پارلیمنٹ کو تو بتایا نا. پارلیمنٹ بھی تو اس 18 کو عوام نے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کو ہم اعتماد میں لے بتائے کہ مذاکرات کس اسٹیج پہ ہو رہے ہیں, آپریشن بھی اگر ہو رہا ہے تو آیا سب کی رضامندی سے ہو رہا ہے, یا صرف فوج کی طرف سے آپریشن ہو رہا ہے, یا حکومت بھی اس میں شریک ہے, یا یہ آپریشن کسی اور کے اشارے پہ ہو رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں, سوالات بہت سارے ہیں, اور یہ ان کا حق بنتا ہے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کو توہین نہ کرے. میں تو یہ بولوں گا, یہ اب شاہ صاحب سو رہے لیکن اس کو تھوڑا یہ جگانا پڑے گا. نواز شریف صاحب اگر خود ایک جمہوریت پہ یقین رکھنے والا شخص, ایک بڑی پارٹی کا پریزیڈنٹ, ایک طاقت قوم کا لیڈر, وہ خود اگر پارلیمنٹ کی عزت نہ رکھے, اور وہ خود پارلیمنٹ سینٹ میں ابھی تک وہ نہیں آیا, جبکہ یہ گرا اس کو بنا تو نہیں ہے, تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو چاہیے کہ اس میں آ جائے, وہ جو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے, سینٹ میں بھی آنا چاہیے, ان کو ٹائم نکالنا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں سے نہ وہ آئیں گے نہ ہی پالیسی آئے گی, نہیں آئے گی. تو ابھی اس طرح جیسے میں نے آج میں سے ایک بندے نے پوچھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف اس لیے وہ اسمبلی میں نہیں تھا کہ وقت ضائع ہونا ہے.
बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हमारे जमहूरियत की पे बिलीव करने वाले लोग जो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनका सोच अगर यहाँ पे हो गए, वहाँ पे टाइम ज़ाया होता है। ठीक बात। मतलब अब ये शाहजी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, हाँ, सेनेट और कौमी असम्बली है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अगर प्राइम मिनिस्टर वहां आके लोगों को इकट्ठा नहीं करते तो फिर जो पराचा साहब कह रहे हैं, जो कमर मंसूर भाई कह रहे हैं, जो अवाम कह रही है, वो किसकी तरफ देखे सर? वो इस पार्लियामेंट का तो फिर कोई फायदा ना हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट का फायदा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट विजिलेंट है, पार्लियामेंट कोई सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार का ही नाम नहीं है, पार्लियामेंट हिज़्ब इख्तिलाफ भी है, हिज़्ब इक़्तिदार भी है, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, उनकी नजर है हर पॉलिटिशियन की, हर मेंबर की। और जो ये कि जी वो और जो मियां नवाज शरीफ साहब सेनेट में तो अभी तक नहीं आया। नहीं, मैं आज करता हूँ, मतलब उसमें वो जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसका मैंडेट वो पार्लियामेंट का ही है, वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे ही कर रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट ने इसलिए तो इलेक्ट नहीं किया कि ये बिल्कुल पार्लियामेंट की झोली में हर वक्त बैठे रहेंगे। मतलब पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है फॉर सम पर्पस। वो पर्पस यही है कि 18 करोड़ आवाम की जान, माल, इज्जत, मसले मसाइल, ये तमाम जो है, तो अब वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं आना चाहिए, आते हैं, आना लीडर ऑफ द हाउस का वो घर है, मतलब उसी हाउस का वो लीडर है, वहीं से ताकत निकलती है, तो वो आना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जनाब के वो सुबह दोपहर शाम मतलब सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे, वो पार्लियामेंट की प्यास पर सारे काम कर रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने कैबिनेट बनाई है फेडरल, वो उसके बिहाफ पर बनाई है, जो कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं वो उस पर। और फिर जो पहले मैंने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो विजिलेंट है, उसकी नजर है कि क्या। और फिर ये जो उन्होंने, जिसका शाह साहब ने जिक्र किया कि जब उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए, मुज़ाकरात शुरू करने से पहले उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर उसके अंदर से उन सबको पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को बुलाया था सर पार्लियामेंट को। जैसे पिछले दिनों में हम देखते थे कि एक सलामती पॉलिसी के लिए कमेटी, एक सलामती कमेटी बनी थी, उसने गाइडलाइंस दिए थे। शाहजी ऐसा तो नहीं, वो कह रहे हैं करते हैं, बुलाते हैं। शाह साहब इस वक्त मूड में है, इसको थोड़ा नींद आ रहा है। हम लोग अब देखें ना, एक तो ये बड़ा कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ को एक ये बड़ी अपना वो गलतफहमी के शिकार हैं कि शायद हिज़्ब इख्तिदार सोया इख्तिदार नहीं सोया हुआ। अगर सोया हुआ नहीं है मुझे बताइए। ये बोलते हैं सुबह शाम, कब किसने 1 साल हो गया, सुबह शाम की बात नहीं है। एक मतलब आता फिर दोबारा बोलते, फिर आप ये बात करते, कभी रोजाना नहीं हो सकता। कम से कम आए या सलाम दुआ तो करें। ये पॉलिसी साज इदारा है पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट पॉलिसी साज इदारा भी बन सका है या नहीं बन सका इस दौर में, ये एक अहम सवाल है। कल काबीना के अंदर एक अहम सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, उस पर क्या इनपुट हो सकता है, क्या होना चाहिए? एक ब्रेक लेंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कमर मंसूर साहब के पास जाती हूँ। कमर भाई ये बताइएगा कि अब जबकि मुज़ाकरात या ऑपरेशन के बारे में फैसला होना है कि मुज़ाकरात तो खैर अभी तक डेडलॉक है, ऑपरेशन करना है या नहीं करना, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, कितना जरूरी है कि कौम को इकट्ठा रखा जाए और कौम को एक परचम तले पाकिस्तानी कौम के तौर पे मुत्तहिद किया जाए? नजर आ रहा है कि कोई ऐसी काविश हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है और मुझे पूरा यकीन है। आज जिस तरह एमक्यूएम ने कल जो है ये रैली की है और उसमें दीगर सियासी जमातों ने उसमें शामिल हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से उसको वेलकम किया जा रहा है, तो मुझे यकीन है कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ कल पीटीआई ने भी लाहौर में की है। जी हाँ, पीटीआई ने लाहौर में भी की है एक रैली। हाँ, आईएसएफ ने, जी हाँ, पीटीआई ने की है, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा तो वो तो इतना टाइम धरनों में लगाते रहे, ये अचानक उनके अंदर यू टर्न आया, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल एक अच्छी चीज है और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि मेरे भाई फरीद पराचा साहब बार बार तालिबान की हिमायत करते हैं और तालिबान जो है वो इस तरह के बयान, ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो ये तालिबान से आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करें कि सिक्योरिटी के इदारों को और आवाम को निशाना बनाना छोड़ दें, तो शायद इनकी बात के बाद जो है वो कोई मुज़ाकरात का माहौल बन जाए। एमक्यूएम को तो नहीं लग रहा, हमने तो दुआ की थी और उस दुआ के नतीजे में रोजाना लाशें उठा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लोग, वो पाकिस्तान के 50,000 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और रोजाना जो तालिबान के हाथों परेशान है, वो जमात इस्लामी के लोगों का और उन लोगों का जो कि तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, उनके घरों का घेराव कर लेंगे कि हमारे बच्चों की लाशें हमें दी जा रही हैं और हम, मेरे बच्चे ने जो है पाकिस्तान की फौज ज्वाइन की थी, अच्छा, रेंजर ज्वाइन की थी, सवाल ठीक आपका पराचा साहब ने, आप ठीक
پراچا صاحب نے آپ کا سوال سنا ہے. پراچا صاحب, کیا آپ سیکیورٹی فورسز کو عوام کو نشانہ بنانے والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیز فائر کرے, وہ جنگ بندی کر دے تاکہ مذاکرات کا جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو سکے؟ کیا آپ کہیں گے؟ نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اگر یہ ساری باتیں پروفیسر ابراہیم صاحب ہمارے نمائندے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بند کرے اس پہ, اور اسی طرح سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک سیز فائر کا ایک ماحول ہو تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. باقی یہ بات جو ہے نا, یہ قمر منصور صاحب کا بڑا احترام, یہ گھراؤ کرنا ہے ہمارے گھروں کا, الحمدللہ یعنی کسی کے اندر یہ تب و تاب نہیں ہے نہ یہ بات ہمیں اس طرح سے آپ کہیں. ہم دہشت گردوں کے مخالف ہیں, وہ طالبان کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو, اور یہی لائن ہے کہ دہشت گردی ایک طرف اور امن ایک طرف ہے, اور کوئی بھی دہشت گردی ہو اس سب کا وہ سب قابل مذمت ہے, اس سب کا علاج ہونا چاہیے, اس سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ جو عدالتی ہمارا نظام, یہ جو ہماری پروسیجر بنتا ہے کہ گواہ تک مار دیے مگر جاتے ہیں. پراچا صاحب انتہائی ادب کے ساتھ, میرا تو آپ کے ساتھ بڑا ہی آپ کو پتہ ہے احترام کا رشتہ ہے, لیکن کراچی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے, لاہور کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے, حملوں میں جو مارے جاتے ہیں وہ بھی ان کے جماعت. یہ الزام تو ظاہر ہے آپ کی جماعت کے اوپر لگ رہا ہے جو کہ اتنی بڑی جماعت رہی. آسمان یہ بات بھی کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. یہ سارے میڈیا ٹرائل ہیں, یہ بات کہی گئی کہ جی فلاں لوگ ان کے کمرے سے پکڑے گئے فلاں پر, کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکا. وائس چانسلر بھی پنجاب یونیورسٹی, وہ اپنے کچھ دکھ ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے, ورنہ کہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھ رہا ہم نے تو بار بار کہا کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرے, کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی چیزیں تو ہونی چاہیے نا, کہ اگر آپ کسی کے خلاف الزام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بنائے. کیا آپ یہ جی کچھ کہنا چاہ رہے؟ جی میں پھر آتی ہوں. آسما میں یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی میں جو سی آئی ڈی کے جو انچارج ہیں راجہ عمر خطاب صاحب, انہوں نے جامعہ کراچی میں جن لوگوں کو پکڑا ہے ان کا القاعدہ سے تعلق ہے, اور ایک پوری مفصل اس کے اندر رپورٹ موجود ہے. اب اگر اس کو میڈیا ٹرائل کہہ رہے ہیں تو اگر ان کے متعلق بات آئے تو وہ میڈیا ٹرائل ہے, باقی کسی کے متعلق آئے تو وہ اس کو نہیں مانتے. یعنی کہ آپ واضح, فرید بھائی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, پھر فرید بھائی بات کر لوں, پھر آپ دیکھیے واضح فرق ہے. ٹائم کم ہے, آپ ان سے جواب بھی لے لینا. پراچا صاحب پہ آپ نے الزام تو لگایا ہے, اب ان سے جواب بھی لے لیں. جی پراچا صاحب دیکھنا, کراچی یونیورسٹی میں نے الزام نہیں لگایا, یہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا. ٹھیک, چلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا ہر طالب علم اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے, اور کوئی بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ کراچی یونیورسٹی سے پکڑا جائے یا پنجاب یونیورسٹی سے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے, تو یہ تو بہت بڑا آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. کوئی یہ تعلق, یعنی پکڑے گئے ہوں گے لوگ, میں نہیں کہتا کہ نہیں پکڑے گئے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اچھا چلے, اب مذاکرات یا آپریشن کب قوم کو بتایا جائے گا؟ سرتاج عزیز صاحب مشورہ کر رہے ہیں آپ سے, انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں اس بارے میں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے بہت اہم ایشو ہے, اور اس ایشو پہ مجھے یہ سمجھتا ہے جو بھی پاکستان کی جتنی بھی پارٹی ہے, میں ہماری پارٹی موجودہ حکومتی پارٹی اپوزیشن پارٹی, خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہ کرے. خدا کے لیے اس ملک کی جڑیں ختم ہو رہی ہے, یہ ملک کوکلا ہو رہا ہے, ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. لہذا اس پہ جو بھی سیاست کرے, اس پہ جو بھی منافقت کرے, خدا ان کا بیڑا غرق کرے. یہ اہم ایشو ہے, اس پہ سیریس گفتگو چاہیے. یہ اہم ایشو ہے, اس پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے, اس پہ مشاور چاہیے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. ملک کا سوال ہے, یہ کسی کا سوال نہیں ہے. اور اگر میں اس کو فائنل میں ایک شعر میں بھی سناؤں گا آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ جیسے امریکہ کہتا ہے کہ القاعدہ کے خلاف کارروائی کرو باقی خیر ہے, کرزئی کہتا ہے کہ جو حقانی گروپ ہے ان کے خلاف کارروائی کرو باقی ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہ ٹی ٹی پی کو ختم کیا جائے باقی ٹھیک ہے. جب تک ہم اس ایک چیز پہ نہ آئے کہ یہ جو بھی گڈ بٹ یہ ختم, اور یہ سلطنت پاکستان سلطنت افغانستان دونوں مل کے پڑوسی ہے, ہم ایک دوسرے کو چینج نہیں کر سکتے, لہذا ہم دونوں پہ ایک پیج پہ آنا ہوگا. ہم شام کے اندر بھی اپنے لوگ بھیجنے کی بات, اپنی پالیسیاں بتانے کی بات, اور میں آپ کو یہ سمجھاؤں ہم تو ہر طرف ہم نے پھیلا دی ہیں نا ہم چیزیں اپنا ملک سنبھالا آرام سے. میں آخر میں ایک شعر بولوں گا, کچھ ہوا ہی ایسی چلی ہے, کچھ ہوا ہی ایسی چلی ہے, ہر ایک سوچتا ہے سب کا گھر جل جائے
मेरा घर न जले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो हर घर तक शाहजी आग पहुंच चुकी है, हुकूमत वक्त आपकी है, इक्तदार आपके पास है। अभी आज खुर्शीद शाह ने कहा अब शाम के हवाले से आपकी पॉलिसी बिल्कुल बदल गई, सऊदी अरब के कहने के ऊपर। कब सर हम अपना घर इन ऑर्डर करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। देखिए आसमा बीबी, ये आग जो है ये हफ्ता हुआ लगी है। ये 9/11 के बाद जो कुछ इस खिते में हुआ और जो वो तोड़ा बोरा और वो आग, वो बारूद नहीं था, वो आग नहीं जी, नहीं 79 के कौन सा सवारी शुरू हुआ था 79 से। 79 की कौन सी अफगान वार, वो तो फिर तो बहुत पीछे चले जाएंगे ना। मैं तो अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहा हूँ, 9/11 के बाद जो कुछ। तो ये आपने आग का कहा ना, आग की तपश, तो अब वो बात आपकी दुरुस्त है कि अब आग की तपश हर इंडिविजुअल, हर पाकिस्तानी के घर को वो दे रही है, जलाने के लिए हर घर में आग पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है, ये ठीक बात है। लेकिन ये आग आज की नहीं लगी हुई, ये बड़े अरसे की लगी हुई है। ये अब अलग बात है कि जिम्मेदारी एक आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां नवाज शरीफ साहब के कंधों पर है, और वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस आग को और इस आग की तपश को आवाम की पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे सर। चंद लोगों को सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ के पॉलिसी नहीं बनाएंगे। जी साहब, टाइम खत्म हो गया। जी सर, पार्लियामेंट के तो बगैर पार्लियामेंट की नोटिस भी होती है हर बात को, ये नहीं कि पार्लियामेंट से। जी साहब, जी अच्छा, टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर, आसमा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि सारे लोग एक जगह पर जमा हो जाएं कि ऐ खुदा जो भी मुझे पिंदे शकेबाई दे, उसकी आंखों को मेरे जख्म की गहराई दे, इतना बेसर्फ न जाए मेरे घर का जलना, चश्मे गिरिया न सही चश्मे तमाशाई दे। ये घर जल रहा है, इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये घर बचेगा तो हम सब बचेंगे। इस घर को बलिए किसको क्या करना है खुदारा अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, इक्तदार की तरफ देख रहे हैं, मुक्तदर लोगों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सबने किए अब तक अपने फैसले, लेकिन अवाम चाहते हैं कि अब फैसला हो अवाम का।